والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میلاد شریف کے بارے میں اہم سوالات جو ہم سے کیے گئے ان کے جوابات آج ہم دیں گے، اور آئیے مل کے ہم شرک کو ختم کریں۔ در حقیقت شرک کیا ہے اور بدعت کیا ہے یہ بھی ہم بتائیں گے آپ کو، اور میلاد کیا ہے، کس حدیث میں ہے کہ میلاد مناؤ یا کس حدیث میں ہے کہ میلاد نہ مناؤ، سب سے پہلے کس نے میلاد منایا۔ اچھا، پھر سوال کرتے ہیں جی فرض ہے یا واجب ہے اگر کوئی جلوس میں نہیں آتا، کوئی نہیں مناتا۔ پھر سوال انہوں نے تیسرا کیا کہ اسلام کے مرکز ہیں کون سے، مکہ شریف، مدینہ پاک، وہاں پہ تو میلاد نہیں منایا جاتا، تم لوگ کیوں مناتے ہو۔ پھر چوتھا سوال کیا کہ 12 ربیع الاول والے دن تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی، وفات پر تو خوشی شیطان کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اور وفات کی تاریخ کیا ہے۔ پانچواں سوال ہے جی میلاد دور نبوی میں تو موجود ہی نہیں تھا، خلفائے راشدین نے، صحابہ اکرام نے، تابعین کے دور میں یہ موجود نہیں تھا، تو یہ بدعت ہوا، اور بدعت کیا ہے۔ چھٹا سوال کہ آپ نے کہا کہ میلاد کی اصل ثابت ہے، تو قرآن سنت سے وہ جو اصل وہ دلیل ہے نا وہ ذرا پیش کریں۔ جناب مان لیا، انشاءاللہ ضرور پیش کرتے ہیں۔ ساتواں سوال کہ میلاد پہ تو آپ ہزاروں لاکھوں عاشقان رسول جمع ہو جاتے ہیں، مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں، یہ عاشق رسول ہیں یا پھر بدعتی ٹھاگ ہیں یا پھر جعلی عاشق ہیں۔ پھر سوال انہوں نے آٹھواں کیا کہ میلاد کے جلسے جلوس میں جھنڈے پکڑنا، ناچنا، یہ کہاں سے ثابت ہے۔ پھر نواں سوال کیا کہ نعوذ باللہ تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاضر ناظر ہیں اور تمہارے مجلسوں میں، تمہارے جلسوں میں، جلوسوں میں آتے ہیں، اس لیے تم آمد مصطفیٰ مرحبا کے نعرے لگاتے ہو، تو اس کی دلیل کیا ہے۔ جناب ہم مل کے انشاءاللہ عز و جل شرک کو ختم کریں گے۔ میلاد کیا ہے؟ میلاد کا مطلب ہے آپ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پاک کا ذکر کرنا، آپ کی سیرت کو بیان کرنا، آپ کے ذکر کو بلند کرنا، آپ کی شان کو بیان کرنا، آپ کی عظمت کو واضح کرنا۔ اچھا جی، انہوں نے سوال جو پہلا کیا تھا اس کا جواب ہم دیتے ہیں کہ میلاد کیا ہے، سب سے پہلے کس نے منایا۔ تو میلاد کوئی مقرر کردہ مخصوص عبادت یا عمل نہیں ہے، قرآن و حدیث میں صاف صاف دو ٹوک انداز میں میلاد منانے یا نہ منانے کا حکم نہیں ہے، بلکہ قرآن و حدیث اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عمل اور صحابہ کرام اہل بیت کے اقوال اور عمل میں اگر غور کیا تو واضح ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی مناسبت سے اچھے جائز طریقوں سے شکر ادا کرنا، ذکر و درود کرنا اور درود پاک کا ورد کرنا، روزے رکھنا، عبادات کرنا، ذکر نبی کرنا، صحیح طریقے سے خوشی کا اظہار کرنا، یہ سارے کا سارا میلاد ہی ہے۔ جلسے، جلوس، جھنڈے، یہ لباس، عبادت، ذکر، اذکار، درود پاک کی کثرت، روزہ، نوافل، عبادت، ذکر حمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صدقہ، خیرات، تقریر، تحریر، نعت، اور اگر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی مناسبت سے اگر یہ ساری چیزیں ہیں نا اور صحیح طریقے سے ہیں تو یہ ساری کے ساری میلاد ہی میں شامل ہیں۔ اور سب سے پہلے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود میلاد منایا۔ کیا آپ نے روزہ رکھا پیر شریف کا؟ کسی نے پوچھا کہ سرکار آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو
آپ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیونکہ اس دن میں پیدا ہوا، میری ولادت ہوئی۔ تو اللہ پاک نے جب آپ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پیر شریف کو آپ کی ولادت فرمائی تو آپ نے اس خوشی میں روزہ رکھا۔ سوال نمبر 2، میلاد فرض ہے یا واجب؟ اگر نہیں کوئی مناتا تو جواب اس کا یہ ہے کہ میلاد کی جو اصل ہے نا یہ سنت ہے۔ یہ جو جتنے بھی اب طریقے جو ہیں وہ چل رہے ہیں نا، یہ میلاد مستحب ہے، ان کو جائز اور ثواب ہے، ان میں فرض یا واجب نہیں ہے۔ کسی ایک طریقے سے یا مختلف طریقوں سے آپ میلاد منا سکتے ہیں۔ تو اگر کوئی ایک طریقے سے میلاد مناتا ہے، دوسرا دوسرے طریقے سے میلاد کر دیتا ہے، مطلب جیسے کہ آپ میلاد کر رہے ہیں، کیسے؟ آپ نعت شریف پڑھ رہے ہیں، یہ میلاد ہے۔ آپ ذکر کر رہے ہیں، یہ میلاد ہے۔ آپ سرکار کی سیرت بیان کی جا رہی ہے، یہ میلاد ہے۔ آپ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھ رہے ہیں، یہ بھی میلاد ہے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کثرت سے اگر درود و سلام پڑھا جائے تو یہ بھی کافی ہے، اس کو بھی میلاد ہی کہا جائے گا، کسی بھی طریقے سے آپ کریں۔ اور سوال نمبر 3 کہ اسلام جو ہے ان کے مرکز کون ہے؟ مکہ اور مدینہ، اس میں تو میلاد منایا ہی نہیں جاتا، تم لوگ کیوں مناتے ہو؟ جواب اس کا یہ ہے، موجودہ قسم کی یہ جو حکومت ہے نا، اس حکومت سے پہلے حرمین شریفین میں میلاد منایا جاتا تھا۔ جو علماء دیوبند ہیں نا، ان کے جو مرشد ہیں وہ جیسے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، پھر مولانا اشرف علی تھانوی، اور پھر گنگوہی وغیرہ، یہ سارے علماء یہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی حرمین شریفین کے لوگ تھے وہ میلاد مناتے ہیں، اور ہمارے لیے یہی حجت کافی ہے۔ وہ اپنی کتاب شمائم امدادیہ میں لکھتے ہیں۔ اور پھر ان کے محدث کبیر علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ یہ اچھا عمل ہے، یعنی کہ میلاد ہمیشہ سے حرمین شریفین یعنی کہ مکہ و مدینہ، مصر، یمن، شام اور سارے بلاد عرب میں اور مشرق اور مغرب کے رہنے والے مسلمانوں میں جاری ہے، اور وہ میلاد نبی کی محفلیں قائم کرتے اور لوگ جمع ہوتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی وہ فرماتے ہیں، ان کے صاحبزادے شاہ عبدالعزیز فرماتے ہیں، اب کہتے ہیں کہ ہمارا معمول تھا کہ 12 ربیع الاول کو لوگ جمع ہوتے، اور حضرت شاہ ولی اللہ جو تھے وہ آپ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا ذکر فرماتے، پھر کھانا اور مٹھائی بھی تقسیم کرتے۔ ان کی جو بک ہے نا اس کا نام ہے الدرک المنظم۔ بے شک مکہ اور مدینہ جو ہیں یہ مرکز ہیں، مگر ان پر یہ جو قابض لوگ ہیں نا یہ مرکز نہیں ہے۔ جیسے اگر قادیانی منافق ایجنٹ وغیرہ کوئی بھی مکہ مدینہ پر قبضہ کر لے گا تو پھر ان کو کیا کہیں گے؟ قرآن و سنت مرکز ہے، باقی یہ جو آنے جانے لوگ ہیں یہ والے مرکز نہیں ہیں۔ صحابہ کرام، اہل بیت، اولیاء اسلاف، انہوں نے عمل کر کے سمجھایا اور بتایا ہے، تو وہ ان کی جو تعلیمات ہیں نا وہ مرکز ہیں۔ لہذا کسی بھی ملک کے شہر، حکومت، گروپ کے وہ نظریات اور اعمال مرکز کہلائیں گے جو سنت اور قرآن کے مطابق ہوں گے، یعنی قرآن و سنت کے مطابق ہوں گے۔ چوتھا سوال کیا کیا تھا انہوں نے کہ 12 ربیع الاول والے دن تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی، وفات پر تو خوشی شیطان کرتا ہے۔ بات یہ ہے کہ حضرت سیدنا ابن عباس اور سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پیر والے دن 12 ربیع الاول میں ہوئی۔ یہ سیرت ابن حشام ہے، اس میں ہے۔ اور وفات کے بارے میں جو بات کی گئی ہے اور بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وفات شریف 2 ربیع الاول میں ہوئی۔ یہ شرح بخاری الفتح الباری کے اندر ہے۔ کچھ کتابوں میں لکھا ہے کہ وفات بھی 12 ربیع الاول میں ہوئی، مگر علماء محققین جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ وفات جو ہے وہ 12 کو ثابت نہیں ہے۔
حتیٰ کہ دیوبندیوں کے جو معتبر عالم اشرف علی تھانوی ہے وہ بھی لکھتے ہیں کہ وفات باروں کو ثابت نہیں ہے۔ ان کی کتاب ہے نشر الطیب۔ اور امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن آپ لکھتے ہیں تحقیق یہ ہے کہ 12 وفات کی تاریخ حقیقتاً حسب روایت مکہ معظمہ ربیع الاول شریف کی 13ویں تھی، 13 تاریخ کو، یعنی کہ 12 کو وفات ثابت نہیں ہے بالفرض۔ اگر چلو ثابت کر بھی دیں تو بھی میلاد پر تو اثر نہیں پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک ہی دن ولادت کا بھی ہو، وفات کا بھی ہو، اور اس کو خوشی کا دن بھی، عید کا دن بھی کہا جائے، تو یہ تو حدیث پاک سے ثابت ہے۔ کیسے؟ جیسے جمعہ والے دن سیدنا آدم علیہ السلام کی وفات بھی ہے اور ولادت بھی ہے، اور اس جمعہ والے دن کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عید کا دن بھی فرمایا۔ تو بہت ساری احادیث مبارکہ میں ہے کہ جمعہ والے دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا بھی ہوئے اور جمعہ والے دن انہوں نے وفات بھی پائی، یعنی کہ یہ ابو داؤد اور ابن ماجہ کی احادیث ہیں۔ اور اسی طرح جمعہ والے دن کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ یہ عید کا دن ہے، یعنی کہ جس دن حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اسی دن وفات بھی ہوئی، اور آپ سرکار نے اس دن کو عید بھی قرار دیا۔ اور پھر ربیع الاول ولادت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے آپ جائز خوشی کر سکتے ہیں، شکر ادا کر سکتے ہیں، درود پاک پڑھ سکتے ہیں، ذکر اذکار کر سکتے ہیں، عبادت کر سکتے ہیں، وعظ کر سکتے ہیں، نصیحت کر سکتے ہیں، محافل کر سکتے ہیں۔ صدقہ و خیرات کا یہ مہینہ ہے تو آپ صدقہ کر سکتے ہیں، خیرات کر سکتے ہیں۔ یہ سارے کا سارا جو ہے یہ جائز اور مستحسن عمل ہے۔ وفات کا مہینہ کہہ کر غم کرنا تو جائز ہی نہیں ہے۔ اور عقل اور شعور کا بھی یہی تقاضا ہے، کیونکہ لاکھوں انبیاء کرام گزرے، لاکھوں صحابہ کرام اہل بیت سادات گزرے، لاکھوں اولیاء کرام گزرے، اور ہفتے میں صرف 7 دن اور سال میں کوئی 360 دن تو ہر دن کسی نہ کسی کی وفات تو ہوئی ہوگی۔ پھر تو سارا سال اب ساری زندگی عید منانا جرم بن گیا، خوشی جرم ہو گیا، تو ایسا تو ہرگز نہیں ہوگا۔ سوال نمبر 5، اب کیا کہا گیا کہ میلاد جو ہے وہ دور نبوی میں تو موجود ہی نہیں تھا، خلفائے راشدین صحابہ کرام تابعین کے دور میں وہ نہیں تھا، تو یہ تو پھر بدعت ہوا۔ میلاد ایک طریقے سے خود آپ سرکار نے منایا، صحابہ کرام تابعین اولیاء علماء جتنے بھی علماء اسلاف ہیں انہوں نے منایا۔ لہذا میلاد دور نبوی میں بھی تھا، دور صحابہ میں بھی تھا، دور تابعین میں بھی تھا، اور خلفائے راشدین کے دور میں بھی تھا۔ اور میلاد کی جو اصل ہے یہ قرآن و احادیث اور سنت سے ثابت ہے۔ میلاد کا کوئی ایک طریقہ مقرر نہیں ہے، اسی لیے میلاد کے مروجہ یہ جو نئے طریقے ہیں نا یہ بھی جائز اور ثواب کہلائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے وَمَا سَكَتْ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ، کہ جس چیز کے متعلق قرآن و احادیث میں خاموشی ہو، مطلب یعنی کہ 2 ٹوک حلال یا 2 ٹوک حرام نہیں کہا گیا تو وہ معاف ہے، یعنی کہ وہ جائز ہے۔ اور حدیث پاک میں تو یہ بھی آیا کہ جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا تو اس کے بعد جو اس پر عمل کرے گا ان سب کا ثواب اسے ملے گا، اور عمل کرنے والوں کے ثواب میں بھی کمی نہیں آئے گی۔ یہ تو مسلم پاک کی حدیث میں ہے، مسلم شریف میں ہے یہ حدیث۔ یہ حدیث پاک ابن ماجہ میں بھی ہے، سنن نسائی میں بھی ہے، بہت سی کتابوں میں آپ کو ملے گی۔ تو ان احادیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ عبادت، وہ نیک کام جس کا کوئی ایک طریقہ مقرر نہیں ہے تو اس کے نئے طریقے جو ہیں وہ بدعت نہیں کہلائیں گے، بلکہ اس کے نئے پرانے سارے طریقے جائز ہیں۔ ہاں، جس کام جس عبادت کے طریقے کو اسلام نے معین اور مخصوص کر دیا ہے ان میں نیا طریقہ نکالنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جیسے نماز ہے، جیسے روزہ ہے، تو ان میں نئے طریقے آپ نہیں نکال سکتے، لیکن صدقہ کر سکتے ہیں، خیرات کر سکتے ہیں، ذکر کر سکتے ہیں، اذکار کر سکتے ہیں، درود پاک پڑھ سکتے ہیں، میلاد پڑھ سکتے ہیں، فاتحہ وغیرہ، یہ سارے کے سارے جتنے بھی نئے پرانے جتنے بھی طریقے ہوں گے سارے کے سارے جائز ہیں۔
بشرط یہ کہ اسلام کے کسی بھی اصول کے یہ خلاف نہ ہوں۔ جب نئے طریقے بدعت نہیں ہیں تو پھر آخر بدعت ہے کیا؟ بات یہ ہے، دراصل یہ جو بدعت کی ہم تعریف کرتے ہیں نا کہ وہ جی ہر نیا کام بدعت ہے، ہر بدعت ہوگی، یہ بدعت ہوگی، وہ، تو یہ ذرا سوچ لیا کریں، سمجھ لیا کریں۔ بدعت کی تعریف واضح الفاظ میں کسی آیت یا کسی حدیث میں نہیں آئی۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ جو کام صحابہ کرام نے نہیں کیا وہ بدعت ہے، بات یہ ہے کچھ لوگ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ جو سنت نہیں ہے وہ بدعت ہے، تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اوپر احادیث کی زبانی ہم بتا چکے ہیں کہ جو کام سنت نہیں ہے وہ جائز بھی کہلاتا ہے۔ سنت کے بعد جائز بھی ایک قیمتی چیز ہوتی ہے۔ جائز جو ہوتا ہے نا یہ لفظ، یہ بھی دین کی تعلیمات میں سے ہے۔ سنت کی رٹ لگانے کے ساتھ ساتھ ہمیں جائز کی رٹ لگانا بھی ضروری ہے۔ پھر آخر بدعت ہے کیا؟ اب یہ آیات احادیث میں غور کر کے بدعت کی تعریف جو ہے وہ اخذ کی ہے۔ جیسے علماء کرام، تو ان علماء کرام نے جامع انداز میں کچھ یوں فرمایا ہے کہ جو بدعت ہے نا اس نئی چیز کو کہتے ہیں جس کی شریعت میں کوئی اصل ہی موجود نہ ہو، شریعت میں اس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ اور جس نئے کام کی اصل ہو اس پر شریعت رہنمائی کرے تو وہ تو بدعت نہیں ہے۔ بدعت شریعت کے اندر مذموم ہی ہوتی ہے باخلاف لغت کے۔ اب بات یہ ہے کہ کوئی بھی سنی ہو، وہابی ہو، نجدی ہو، شیعہ ہو، اہل حدیث ہو، تمام کی تمام کتابوں کے اندر موضوع حدیث جو ہوتا ہے نا اس کا لفظ بولا جاتا ہے، جبکہ حقیقت میں کوئی حدیث جو ہے وہ موضوع نہیں ہوتی، اس کو فقط ظاہر کے لحاظ سے اور لغت اور معنی کے لحاظ سے حدیث کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے اچھی بدعت حقیقت میں بدعت نہیں ہوتی، اسے فقط ظاہر کے لحاظ سے، لغت کے لحاظ سے بدعت کہا جاتا ہے۔ پھر سوال کیا کہ میلاد کی اصل ثابت ہے تو قرآن و سنت سے وہ اصل وہ دلائل جو ہیں وہ پیش کریں۔ ہم چند دلائل پیش کر دیتے ہیں۔ قرآن پاک میں پہلی دلیل سورہ والضحیٰ کہ اپنے رب کی نعمت کا چرچا کرو، آیت نمبر 11 کے اندر اللہ پاک فرماتا ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کی نعمت ہیں، یہ بخاری میں ہے۔ اور جب ہم میلاد کرتے ہیں نا تو اس میں اللہ کریم کی عظیم ترین نعمت یعنی کہ حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا چرچا کرتے ہیں، ان کا ذکر پاک کرتے ہیں، اور ان کا چرچا ہی تو نہیں ہوتا ہے اس میں۔ پھر دوسری دلیل کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل و رحمت اور اس پر خوشی کرنا چاہیے، سورہ یونس کے اندر آیت نمبر 58۔ دیکھیں میلاد شریف کے اندر بھی کیا ہے، اللہ کی عظیم رحمت اور اللہ کی عظیم نعمت پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ پھر تیسری دلیل مسلم کی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کئی بار ایک طریقے سے میلاد منایا، اور وہ میلاد کیا ہے کہ نبی پاک سے پیر کے دن روزہ رکھنے کی وجہ پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا یہ دن میری ولادت کا دن ہے، اور یہ حدیث بے شمار کتابوں کے اندر ہے۔ چوتھی دلیل ابو داؤد حدیث کی کتاب، اس میں دیکھیے کہ صحابہ کرام نے بھی پھر پیر شریف کا روزہ رکھ کر وہ میلاد جو ہے اس کو منایا۔ پانچویں دلیل نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پر حقیقہ ہوا تھا،
اس کے باوجود آپ نے دوبارہ اپنا عقیقہ کیا، جو کہ میلاد کی دلیل ہے۔ پھر صحابہ کرام ایک دن محفل سجائے بیٹھے تھے، اللہ کا ذکر کر رہے تھے، حمد کر رہے تھے، آپ سرکار کی آمد اور بعثت کا تذکرہ کر رہے تھے کہ یہ اللہ کا عظیم احسان ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، اللہ فرشتوں سے تم پر فخر کر رہا ہے۔ اور یہ صحیح سنن نسائی، سنن احمد، مسند احمد اور طبرانی وغیرہ ساری کتابوں میں یہ واقعہ جو ہے وہ درج ہے۔ ساتویں دلیل، ہر سال ایام جو ہیں ان کو مخصوص کر کے میلاد منانے کی ایک دلیل ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لما قدم المدینۃ وجدہم یصومون یوما یعنی عاشوراء فقالوا هذا یوم عظیم وهو یوم نجی اللہ فیہ موسیٰ وأغرق آل فرعون فصام موسى شكرا لله فقال أنا أولى بموسى منهم فصامه وأمر بصيامه۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے، وہاں کے لوگ ایک دن عاشورہ کے دن روزہ رکھتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا کہ یہ بڑی عظمت والا دن ہے، تو اسی دن اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو کیونکہ نجات دی تھی، آل فرعون کو غرق کیا تھا، تو شکر میں موسیٰ نے اس دن روزہ رکھا تھا۔ آپ سرکار نے فرمایا میں موسیٰ علیہ السلام کا ان سے زیادہ قریب ہوں۔ چنانچہ آپ سرکار نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی اس کا حکم فرمایا، یہ صحیح بخاری میں ہے۔ تو دیکھیے اس بات سے ثابت ہوتا ہے، اس کام سے ثابت ہوتا ہے کہ جس پر کوئی معین یعنی کہ دن جو ہے اس کو معین کر دیا جائے، اگر کوئی نعمت ملی ہے تو اس دن اللہ پاک کا شکر ادا کرنا، اس کو اگر دن جو ہے وہ ہر سال منا سکتے ہیں آپ، مختلف قسم کی عبادات، سجود، مختلف قسم کے روزے اور صدقہ، تلاوت، یہ بہت طریقوں سے آپ شکر ادا کر سکتے ہیں۔ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نبی رحمت کی جس دن دنیا کے اندر تشریف آوری ہوئی، اس دن سے بڑھ کر شکر اور نعمت والا دن بھلا کوئی اور ہو سکتا ہے؟ لہذا ہر سال یوم ولادت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خوشی جشن منا کر سکتے ہیں، روزہ، نوافل، صدقہ، خیرات، مختلف قسم کی نیکیاں، عبادات کر کے کسی بھی نئے پرانے اچھے طریقے سے آپ شکر اور نعمت کے دن کے طور پر اس کو منا سکتے ہیں، یعنی کہ یہ حدیث سے ثابت ہے۔ پھر کہا جی میلاد پہ تو لاکھوں عاشقان رسول ہو جاتے ہیں اور مسجدیں ویران ہوتی ہیں، یہ عاشق رسول ہیں یا پھر بدعتی ٹھاگ ہیں یا پھر جعلی عاشق بنے ہوئے ہیں؟ یہ فیس بک پر ہم نے یہ پڑھا تھا، تو جواب اس کا یہ ہے کہ ایک صحابی تھے جن کا لقب حمار رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ آپ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بڑی محبت اور عقیدت رکھتے تھے، آپ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان سے بڑا پیار کرتے تھے۔ تو وہ صحابی جو تھے نا، وہ شراب مکمل چھوڑ نہیں پائے، تو ایک دفعہ شراب پینے کے جرم میں آپ سرکار کے پاس لائے گئے، تو ایک صحابی کہنے لگے کہ اللہم لعنہ مکثر ما یؤت بہ، اے اللہ اس پر لعنت فرما، کتنی دفعہ یہ شراب پینے کے جرم میں لایا گیا۔ تو یہ سن کر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اسے لعنت مت کرو، کیونکہ اللہ کی قسم میں تو یہی جانتا ہوں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ شراب نوشی کتنا بڑا جرم اور گناہ ہے کہ قرآن جو ہے اس کے لیے کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، شراب اور جوا اور بت اور قسمت معلوم کرنے کے تیر یہ ناپاک شیطانی کام ہی ہیں، تو ان سے بچتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اب دیکھیں یہ کیسا لعنتی کام ہے، یہ
بد عمل، برا عمل اگر ایسے بندے سے ہو جس میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آثار ہوں، تو اسے لعنتی اور مردود کہنے کی بجائے محب رسول کہا گیا کہ آپ سرکار نے خود فرمایا یہ میرے سے محبت کرتا ہے، اللہ سے محبت کرتا ہے۔ تو آپ سرکار کا یہ انداز یقیناً شراب نوشی کی حمایت میں تو نہیں تھا، بلکہ آپ نے اس عاشق رسول شراب پینے والے صحابی کو سزا بھی دی اور یقیناً سمجھاتے بھی رہے، منع بھی کرتے رہے، مگر عاشق رسول پھر بھی کہا۔ تو جعلی عاشق، ٹھگ، منافق وغیرہ یہ تو نہیں کہا۔ گناہ بدعملی کی وجہ سے عشق الہی اور عشق رسول کی آپ نے نفی نہیں فرمائی۔ جعلی عاشق، منافقت یا یہ ڈھونگ نہیں ہے، بلکہ محب رسول ہی کہا جائے گا اور عمل کرنے کے لیے اس کو سمجھایا جائے گا۔ کچھ میلاد کرنے والے بے عمل ضرور ہیں، بد عمل ہو سکتے ہیں، بلکہ ہوتے بھی ہیں، مگر جو میلاد کرنے والے وہ عاشق رسول ضرور ہوتے ہیں۔ میلاد عشق نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ تو جو بد عمل ہوگا، عاشق رسول بھی ہوگا، تو اس کو سمجھایا جائے گا، مگر ان سے عشق رسول کی نفی تو نہیں آپ کر سکتے۔ پھر کہا گیا جی کہ جھنڈے، جلوس، محافل، جھومنا، یہ میلاد پر، یہ اسٹیج پر نعتیں۔ تو بات یہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت حسان کے لیے ممبر رکھوایا، یعنی کہ باقاعدہ اسٹیج رکھواتے تھے، وہ اس پر کھڑے ہو کر شان مصطفیٰ بیان کرتے تھے، نعت نبی بیان کرتے تھے، کافروں مشرکوں کی مذمت کرتے تھے، اور آپ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دفاع بیان کرتے تھے۔ یہ تو بخاری شریف میں ہے۔ تو جب ان کے لیے آپ سرکار اسٹیج سجا سکتے ہیں اور ممبر بچھا سکتے ہیں، تو جو آپ سرکار کے عشاق ہیں وہ آپ کے لیے کیوں نہیں؟ اور پھر کہا گیا کہ میلاد، یہ ولادت اور بھی اسلام، یہ کیا ہے؟ جب آپ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے، اس وقت عظیم الشان جلوس کے ساتھ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا استقبال کیا گیا، اور کیا پڑھا تھا؟ طلع البدر علینا، اور پھر اور نعتیں بھی پڑھی گئی ہوں گی۔ جھنڈا نہیں تھا تو ایک صحابی نے اپنے امامے کو اتار کر بڑا جھنڈا بنا لیا، یا محمد یا رسول اللہ کے نعرے لگائے گئے۔ یہ بھی بخاری اور مسلم میں باقاعدہ احادیث ہے۔ ہاں، آپ جب یہ سارے کام کرتے ہیں، یہ ہو سکتا ہے کہ جب میلاد شریف کا لنگر بٹ رہا ہو، وہ ایسے پھینکنا وہ منع ہے، یہ بے ادبی ہے، اس لیے یہ منع بھی ہے، یہ گناہ بھی ہے۔ آپ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے آپ لنگر بانٹیں، سلیقے سے بانٹیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ آپ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا میلاد شریف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اہل سنت والجماعت ہمیشہ کہتے رہتے ہیں کہ میلاد گناہوں اور خرافات سے پاکیزہ ہونا ضروری ہے۔ کچھ جاہل لوگ یا پھر سازشی لوگ میلاد پہ ایسی ایسی خرافات کرتے ہیں، تو یہ جو خرافات ہیں ان کی مذمت کیجئے، میلاد کی مذمت یا اس کی تردید مت کیجئے، بلکہ میلاد کو پاکیزہ رکھنے کی ہدایات دیجئے اور ان کی تلقین کیجئے۔ اللہ تعالی آمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مقصد اور عقیدہ ہمیں صحیح معنوں میں عطا فرمائے۔ اور دوسری جو بات کہ آپ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حاضر و ناظر اور آمد مصطفیٰ مرحبا کے نعرے، بات یہ ہے معراج کی رات آسمانوں پر آمد مصطفیٰ پہ انبیاء کرام نے یہ کہتے ہوئے استقبال فرمایا کہ آپ کی آمد مرحبا، یہ باقاعدہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔
تو اسی ادا کی یاد کو تازہ کرتے ہوئے، انبیاء کرام کی تباہ کرتے ہوئے، آمد مصطفیٰ کے مہینے میں اس دن کی مناسبت سے آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا کے نعرے یہ جائز بھی ہیں، ثواب بھی ہیں، یہ بدعت نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ میلاد کی محفل اور جلوس کے اندر آپ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو یہ عقیدہ نہیں ہے، بلکہ ہمارا عقیدہ حاضر و ناظر یہ ہے کہ آپ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سب جانتے ہیں، سب دیکھتے ہیں، جب چاہیں جس جگہ چاہیں جا سکتے ہیں، لہذا میلاد کی محفل اور جلوس میں آپ سرکار کی تشریف آوری ضروری نہیں ہے، مگر میرے سرکار جانتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہ حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ نے میرے لیے دنیا کو اس طرح بنا دیا کہ میں اسے اور اس میں ہونے والے سارے معاملات قیامت تک ایسے دیکھتا ہوں جیسے اپنی اس ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ دیکھیے کیسی بڑی بات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو میلاد کی حقیقتوں سے روشناس کروائے اور ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم شرک کو ختم کر سکیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔